جی ایک سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے. یقینی طور پر بہت سے حضرات آپ میں سے اس سے واقف نہیں ہوں گے. اس ویڈیو کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آیت الکرسی کا ایک تجرباتی عمل دو یا کئی آدمیوں کا آپسی جدائی کے موقع پر آپس میں مصافحہ کر کے آیت الکرسی کو پڑھ کر ایک دوسرے پر پھونک دینا تجربہ ہے کہ پھر جلد ان کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے. بڑی ہی دلچسپ بات ہے. یہ تجربہ ہے کہ پھر جلد ان کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ مدینہ منورہ سے پاکستان روانہ ہوتے ہوئے اپنے محبین سے یہ عمل کرتے ہوئے. تو بہت سے حضرات نے اس ویڈیو کو شیئر کیا, معلوم کیا کہ کیا اس کی کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں. تو اصل یہ جو ویڈیو ہے اس میں چونکہ گفتگو تو کچھ سنائی نہیں دے رہی ہے, بس اس میں یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے جا رہے ہیں اور حضرت کچھ پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آیت الکرسی ہی پڑھ رہے ہیں, کچھ اور پڑھ رہے ہیں. چونکہ سنائی نہیں دے رہا ہے تو یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے. البتہ چونکہ بہت سے معتبر حضرات نے اس کو شیئر کیا ہے تو اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل ہو جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کیا کرتے ہوں. اس لیے کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی تھے, ان کے بارے میں بھی بعض حضرات نے اس بات کو ذکر کیا. ایک صاحب نے بتایا اور سوشل میڈیا پر لکھا کہ جب ان کے یہاں حضرت مفتی رفیع عثمانی تشریف لائے تھے تو جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے اس پر عمل کیا تھا اور اس وقت سے خود ان کا بھی اس پر عمل ہے, ان کا بھی یہ معمول ہے. ایسے ہی ایک صاحب نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یہ تحر پراسرار بندے اس نام سے, اس کا حوالہ دیا کہ اس کتاب کے اندر مفتی رفیع عثمانی صاحب نے یہ عمل ذکر کیا ہے. لیکن میں نے اس میں تلاش کیا, سرسری طور پر تلاش کرنے پر مجھے یہ نہیں مل سکا ہے. تو بہت ممکن ہے کہ حضرت مفتی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب یہ حضرات یہ عمل کیا کرتے ہوں. تو اگر کرنا چاہے کوئی تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا یا مستحب نہیں سمجھا جائے گا یا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یقینی طور پر ایسا ہو ہی جائے گا. اس طرح کی چیزیں تجربے سے اصل تعلق رکھتی ہیں, تجربے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت کے اندر تو ظاہر ہے یہ عمل کہیں آیا نہیں ہے, بزرگان دین کے مجربات میں سے ہے. اب مجربات کا جو مسئلہ ہے وہ یہ تو ہے کہ وہ جائز ہیں, اس لیے کہ بعض حضرات یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ تو بدعت ہے. جیسے حضرت مفتی صاحب کی جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے اس کے تحت بھی بہت سے حضرات لکھ رہے ہیں کہ تو ناجائز ہے, بدعت ہے, کہاں سے لے کے آگے کس طرح سے آپ یہ سب کر رہے ہیں. لیکن اگر ان چیزوں کو بدعت کہا جانے لگے تو اسلاف سے جو اس طرح کی چیزیں ثابت ہیں, حضرت ابن عباس سے ثابت ہے, حضرت امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے, ان کے جو فرزند ہیں ان سے ثابت ہے, بعد میں نواب صدیق حسن بھوپالی ان لوگوں کی مستقل کتاب ہے, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو پھر یہ سارے کے سارے حضرات جو ہے بدعتی ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ان چیزوں کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے. مجربات کے قبیل سے جو چیزیں ہوتی ہیں اہل علم کا خیال ہے کہ ان کی حیثیت جواز کی ہے, یعنی اگر کوئی ان کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس کو فائدہ ہو جائے وہ دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا مجھے فائدہ ہوا, آپ بھی اگر کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو بعض مرتبہ فائدہ ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ مجربات کے قبیل سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی گنجائش ہوتی ہے. تو چونکہ گنجائش ہے, اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ بعض وظائف حضرت نے اس طرح کے بعض وظائف ہیں جو جن پر حضرت عمل کیا کرتے ہیں. مثلا ایک امتحان سے پہلے ایک عمل کیا کرتے تھے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ, جس کا ذکر انہوں نے ان کی جو کتاب ہے یادیں, ان کی جو تحریر ہے یادوں کے نام سے جو شائع ہو رہی ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک عمل بتایا ہوا تھا کہ جب بھی امتحان گاہ میں جاؤ تو پرچہ کھولنے سے پہلے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر کاف ہا یا عین صاد اس طرح پڑھو کہ پہلے چھوٹی انگلی پر کاف کہہ کر انگلی بند کر لو, پھر ہر حرف پر ایک ایک انگلی بند کرتے جاؤ, اس کے بعد کفیتو کہو, پھر حامیم عین سین قاف اس طرح پڑھو کہ ہا کہہ کر چھوٹی انگلی کھولو, پھر ہر حرف پر ایک ایک انگلی کھولتے جاؤ, پھر حمیتو کہو. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بتاتے ہیں اپنا تجربہ کہ چنانچہ میں اپنے سارے امتحان میں یہ عمل کرتا آیا تھا اور الحمدللہ ہمیشہ نمایاں طور پر کامیاب ہوا. باقی یہ کہ اگر کسی صاحب کو کسی کتاب میں یہ وظیفہ مل جائے تو وہ بتا دیں, شیئر کر دیں, تو
ان کی بڑی مہربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ مجھے کتابوں کے اندر تلاش کرنے پر یہ چیز نہیں مل سکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔